الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 30 اور 31 آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان فرما رہے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا علی ازواجہم، ہاں مگر وہ ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان کے بارے میں تو ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ کوئی اگر مومن تیسری راہ تلاش کرے تو وہ حرام ہے۔ وہ تیسری راہ کیا ہے؟ وہ تیسری راہ مجزنی ہے، جس کو ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ حرام ہے۔ جب یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا حرام ہے؟ میں نے کہا ہاں، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جی، یہ گناہ بھی ہے اور اس کے کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہش صرف اپنی بیوی سے پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورا کرنا حلال نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے نجات کیسے پائیں، اس سے نجات پانے کے لیے نکاح کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ جس نے جلدی نکاح کر لیا وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، جیسے ہی آپ کا دماغ فارغ ہوگا، فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ پھر وہ اوقات دیکھیں جن میں آپ پر خواہشات کا حملہ ہوتا ہے، اس وقت میں آپ مطالعہ کریں، اپنے ذہن کو کسی کام میں مصروف رکھیں تو آپ کا اس کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ جیسا کہ آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنے پاس کوئی اچھی کتاب رکھ لیں، مطالعہ کیا کریں، تو اس سے آپ کا ذہن مجزنی اور اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فحش ویڈیو اور گندی ویڈیو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح برے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ جم جایا کریں یا کوئی اور ایکسرسائز کریں، اس سے ہمارے اندر جو انرجی آتی ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہے، اس سے ہمارا ذہن بھی برے کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ مجزنی سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی برباد ہوتی ہے۔ یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی اچھے سائیکیٹرک کو بھی دکھائیں اور اس کو یہ بھی کہیں کہ میں نے اس گناہ سے بچنا ہے۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی بچہ ہے تو بڑا ہوگا یہ سمجھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ کسی اسلامی اور اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور اس کو یہ بات کرنی ہے کہ میں یہ گناہ اور بیماری چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اس میں میری مدد کریں، تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس گناہ سے بچا جاتا ہے۔ ایک دم جلدی اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ آج کل 99.9% نوجوان اس میں مبتلا ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ جو ہوگا اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور ایک کام یہ کرنا ہے، جب بھی آپ سے یہ برائی کا کام ہو تو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا فرض کر لینی ہے کہ میں نے 2 روزے رکھوں گا، میں 3 روزے رکھوں گا یا میں 10 روزے رکھوں گا۔ اور آپ نے روزے رکھنے بھی ہیں اور اپنے نفس کو سزا بھی دینی ہے۔ ہر دفعہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا اور پھر اس کوشش میں لگ جائیں کہ میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے۔ اگر پھر آپ سے سرزد ہو گیا تو مایوس نہ ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو پھر مجھ سے دوبارہ ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ سے چھوٹ جائے گا۔ اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ توبہ کر لیں۔ ایک دم سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی،
آہستہ آہستہ یہ چیزیں چھوٹتی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے وہ ایک دم اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دم اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کا واسطہ ہے ایسے لوگ جلدی نکاح کریں، آج یہ گناہ کر رہے ہیں کل اس سے بڑا بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔